تیاریاں اس کی شروع تھی. صبح جنگ احد کا مرحلہ ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رات کو میرے ابا جی نے مجھے بلا لیا اور کہا کہ کل جنگ ہوگی اور میں شہید ہو جاؤں گا. کہو نا سبحان اللہ. یہ کون خبر دے رہے ہیں کل کی؟ اللہ کے محبوب کے غلام. آج لوگ کہتے ہیں کسی کو کل کا کوئی پتہ نہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میرے باپ نے کہا کہ سرکار کے صدقے اللہ نے مجھے بھی کل کا علم دے دیا ہے. فرمایا کل جنگ ہوگی میں شہید بھی ہو جاؤں گا. غیب کی خبر، دوہری غیب کی خبر. ایک غیب یہ کہ کل جنگ ہوگی، دوسرا غیب یہ کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا. اور آگے ذمہ داری دی کہ تمہاری جو بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا، قرض ادا کرنا، اور اس طرح دیگر ذمہ داری دی اور وصیت کر دی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے ابا جی شہید ہو گئے، جنگ ہوئی، شہید ہو گئے. بعد میں ان کو دفن کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو وصیت تھی کہ قرض ادا کرنا. کھجوروں کا ایک باغ تھا. کہتے میں نے کھجور کے باغ کو دیکھا اور جن کا قرض دینا تھا ان کو دیکھا. تو قرض تو کہیں زیادہ تھا، کھجوریں تھوڑی تھی. کہتے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم یہ ساری کھجوریں لے لو اور معاف کر دو، چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں، ہم معاف بھی نہیں کریں گے، پورا جو ہے نا قرض وہ لیں گے. کہتے ہیں پھر فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے حضرت جابر. دیکھو نا صحابہ کس طرح سرکار کو مانتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہر مسئلہ ہی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے. سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ابا جی نے وصیت کی تھی قرض ادا کرنا ہے، لیکن قرض کے لیے تو مال ہی نہیں ہے. کھجوریں ہیں وہ بھی تھوڑی ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اب حضرت جابر جانتے ہیں کہ یہ جن کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اپنی گزارش عرض، اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے کہ یہ مسجد میں سجدہ بھی بتاتے ہیں اور قرض اتارنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں. ان کا اللہ سے اتنا رابطہ ہے، اگر یہ میرے لیے کچھ کر دیں گے تو اللہ میرے انتظامات فرما دے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرو، تم جاؤ کھجوریں توڑو اور ڈھیر لگاؤ، جب توڑ کے تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا. انہوں نے ایسا کیا کہ کھجوریں توڑی، جتنا باغ تھا سب کھجوریں اکٹھی کر لی اور آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کہ میں نے وہ کھجوریں اکٹھی کر لی. جاء ومعه ابا بکر و عمر، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور ساتھ حضرت ابو بکر و عمر بھی تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں آ کے کیا کیا؟ فجالس علیہ فدعا بالبرکہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈھیر کے پاس بیٹھے، فدعا بالبرکہ، اور حضور نے کھجوروں کے قریب بیٹھ کے دعا مانگی. ادھر تو 1 کلو کھجور پہ دعا نہیں مانگنے دیتے، کہتے ہیں شرک ہو جائے گا، اس طرح معاذ اللہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. ادھر صحیح بخاری میں ہے، حضرت جابر بیان کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، کھجوروں کے قریب بیٹھ کے فدعا بالبرکہ، حضور نے دعا مانگ دی، حضور نے ختم پڑھ دیا، اور حضور نے جو ختم پڑھا
یہ یوں سمجھو کہ قیامت تک کے ختمات کا بیج بونا تھا. ان میں سے ایک ایک کھجور جو ہے وہ کروڑوں ختمات کا بیج بن رہی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا کا طریقہ رائج کر دیا کہ کھانے کے قریب بیٹھ کے دعا مانگنی ہو تو کھانا جو ہے وہ معاذ اللہ اس طرح کا حرام یا نہیں ہو جاتا، بلکہ کھانے میں جو برکت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. حضور نے دعا مانگی اور پھر فرمایا کہ جابر ایسا کرو کہ یہ اپنے قرض خواہوں کو بلا لو، میں جا رہا ہوں، ان کھجوروں سے سب کا قرض ادا کر دو. یوں نہیں فرمایا کہ اس کو تھوڑا دینا، اس کو اتنا دینا، یہ کم نہ ہو جائے. فرمایا ایک کھجور بھی نہ رکھنا، جس کا جتنا قرض ہے پورا پورا ادا کرنا. اگر یہ ڈر ہوتا، مانگ تو رہا ہوں دعا، پتہ نہیں پوری ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں برکت آئے گی یا نہیں، اگر یہ ہوتا تو سرکار اس طرح نہ فرماتے. بڑے اطمینان سے، بڑی تسلی سے فرمایا، اے جابر میں جا رہا ہوں، میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور میں بڑے تیقن اور یقین سے کہہ رہا ہوں، اے جابر سارے قرض خواہوں کو بلا لو، معافی ایک سے بھی نہ مانگنا، سب کو دینا اور پورا پورا دے دینا. حضور تشریف لے گئے. حضرت جابر نے سارے قرض خواہوں کو بلا لیا اور سارے جتنے قرض خواہ تھے ان کی بوریاں بھر دی، ان کا قرض پورا ادا کر دیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ کھجوریں جو آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور میں نے قرض خواہوں کو دے دی، فرماتے ہیں قرض خواہ بھی قرض لے کے چلے گئے لیکن کھجوریں ڈھیر ساری بچ گئی. پہلے وہی کھجوریں قرض خواہ کہتے تھے ہمارا یہ قرض نہیں پورا کرنے والی، ہمیں قرض چاہیے، کھجوریں نہیں. انہیں پتا تھا اتنی نہیں ہے یہ. اب کھجوریں کتنی بچی؟ آج کے حساب سے یوں کہہ لو کہ 3500 سیر، بخاری کے یہ جملے ہیں، اتنی کھجوریں بچ گئی. 3500 سیر کھجوریں بچ گئی. قرض خواہ قرض لے کے چلے گئے. کہتے ہیں کہ فواقیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، قرض سے فارغ ہو گئے، ادا کر دیا. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی. فذکرت ذلک لہ، آقا علیہ السلام سے میں نے وہ عرض کر دیا، یا رسول اللہ آپ دعا مانگ کے آئے ہیں نا، تو میں نے قرض بھی ادا کر دیا ہے، اتنی کھجوریں پھر بھی بچ گئی. اور آقا علیہ السلام نے کہا فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور نے یہ جملہ سنا تو مسکرا پڑے. حضور مسکرا پڑے اور آپ نے اس موقع پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ لگایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اشہدو انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جابر کام تو ہونا تھا، کھجوریں تو ادا ہونی تھی، قرض مکمل ہونا تھا، اس لیے فرمایا قرض ادا کیوں نہ ہوتا، کھجوریں بڑھتی کیوں نہ، میں اللہ کا رسول جو ہوں. اشہدو انی رسول اللہ، فرمایا جابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. فرمایا کہ یہ جو بات مجھے بتائی ہے نا، ائتی ابا بکر و عمر، جا کے ابو بکر و عمر کو بھی بتا دے. پتا چلا کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تبلیغ بھی کی کہ جو میری شان کا جب پتا چلے اس کو آگے پھیلایا کرو، آگے بیان کیا کرو. فرمایا جا ابو بکر و عمر کو بتا. اب یہ دیکھو نا، حضور کی شان کا پتا چلا تو حضرت جابر پھولے نہیں سما رہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے بیان کر دیا. میرے آقا علیہ السلام نے جب
یہ معجزہ، یہ بات سنی تو حضور بھی مسکرا پڑے. فرمایا جا ابو بکر و عمر کو بھی بتا. جابر، حضرت جابر گئے حضرت ابو بکر و عمر کے پاس، جا کے بتایا کہ سرکار تشریف لائے تھے، تم دونوں بھی ساتھ تھے، آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور دعا کی برکت اتنی آئی ہے کہ کھجوریں بچ گئی ہیں. پہلے وہی قرض خواہ راضی نہیں ہو رہے تھے، اب سارے لے کے چلے گئے. اتنی کھجوریں 3500 سے بچ بھی گئی ہیں. تو حضرت ابو بکر و عمر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ حیران ہوئے کہ اچھا ایسا ہو گیا، بچ گئی ہیں، ہمیں تو ڈر تھا کہ یہ کھجوریں تھوڑی ہیں اور قرض خواہ راضی نہیں ہوں گے. یوں نہیں کہا، بلکہ فرمایا اے جابر لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیقول. فرمایا اے جابر تجھے اب پتہ چلا ہے. قد علمنا یہ ہے صیغہ ماضی کا، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. کہتے ہیں جب سرکار گئے تھے نا، قد علمنا، ہمیں تو اس وقت علم ہو گیا تھا. قد علمنا، قد ظننا نہیں کہا کہ ہمیں ظن تھا، گمان تھا، شک تھا کیسا ہوگا. قد علمنا، ہمیں یقین تھا، ہمیں علم آ گیا. ہمیں تو اس وقت علم تھا کہ جب سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں تو یہ وہ ہاتھ ہیں کہ اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا. ان ہاتھوں کا اللہ کے دربار میں مقام بڑا ہے. جب یہ اٹھ جاتے ہیں اللہ کی رحمت برس جاتی ہے. ہمیں تو علم تھا، ہمیں علم تھا، پہلے ہی تھا. پہلے علم تھا ماضی. علم کس کا تھا؟ جو آگے کام ہونے والا ہے کہ یہ بڑھ جائے گی. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں ابو بکر و عمر، بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہیں ہمیں یقین ہو گیا، علم آ گیا، ہم نے جان لیا جو آگے ہونے والا ہے. پتہ چلا کہ کل کا علم، مستقبل کا علم، ہونے والے واقعات کا علم اللہ چاہتا ہے تو اپنے مخصوص اور خاص بندوں کو عطا بھی فرما دیتا ہے.